السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں یا بدلتے رہنے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت پہ انگلش کی پوئمز بھی بنی ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ بھی رہی ہیں، کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی اختلاف میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک روز کا معمول ہے، اور ہم روز دیکھتے ہیں صبح ہوئی ہے، روز دیکھتے ہیں رات ہوئی ہے، اور روز آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، روز زمین کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اندر چھپی ہوئی راز کو ہم نے دریافت نہیں کیا، ہم نے جانا نہیں کہ اللہ نے کیا راز ان چاروں چیزوں میں رکھے ہیں۔ لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو وہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی غور کرتا ہے۔ وہ ایک ذرے پر بھی غور کرتا ہے، وہ ایک پہاڑ پر بھی غور کرتا ہے، وہ دریا اور سمندر پر بھی غور کرتا ہے، وہ زمین کی اتنی وسعت ہونے کے باوجود اس کی گولائی پر بھی غور کرتا ہے کہ کیسے اللہ نے اس کو اتنا کھلا بنایا ہے لیکن یہ گول ہے، عجیب بات ہے۔ اور آسمان کو اگر سر اٹھا کے دیکھیں تو صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں جتنا ہماری آنکھوں کی پتلیاں اجازت دیتی ہیں، اور اس کی وسعت ہماری آنکھوں کو سمیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بہت وسیع بنایا ہے۔ اٹس واسٹ واسٹ کریشن آف دا اللہ کریم۔ اور اگر بندہ مومن ہو تو وہ اس کے ہر راز کی طرف، ہر بات کی طرف کھوج لگاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اللہ نے کیا رکھا ہے، کیسے رات ہو جاتی ہے، وہی آسمان ہوتا ہے، وہی سورج ہوتا ہے، وہی چاند ستارے ہوتے ہیں، کیسے رات ہو جاتی ہے، کیسے شام ہوتی ہے، کیسے صبح پھٹنے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کیسے سورج نکلنے کے بعد، کیسے سورج کی تیزی کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد، چھپ جانے کے بعد، اللہ ایک دن میں کتنے راز کھول کھول کر دکھاتا ہے۔ اور پھر اذانوں کی آوازوں سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ دن یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن موسم بدلنے سے اوقات کار بھی چینج ہو رہے ہیں، وقت کے بدلنے سے ان نمازوں کے اوقات کار بھی چینج ہو رہے ہیں، سورج کے نکلنے ڈوبنے کے اوقات بھی چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راز ہیں۔ مومن جو ہے وہ اس راز کی کھوج لگاتا ہے، لیکن کافر کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ دن کا ہونا اور رات کا ہونا، آسمان اور زمین کا ہونا، اس کا پھیل جانا اور اس کا وسیع ہونے کے باوجود گول ہونا، اس میں صرف عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 191، الذین، وہ لوگ، یذکرون، جو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش پر میں غور کرتے ہیں، ربنا، پھر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، یہ سب، باطلا، بیکار، سبحانکا، تو پاک ہے، فقنا، بس بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب جو عقل مند ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، ہر وقت جو تسبیحات اور غور و فکر اور اللہ کے ساتھ مناجات اور اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی دنیاوی یا دینی مقصد نہیں ہوتا، بس ان کی اللہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور وہ اس دوستی کے ساتھ ان کو نبھانے کے وجہ سے اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئی سبزی کاٹتے ہیں، وہ کھانا بناتے ہیں، آفس کا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عام زندگی میں بھی وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔
اور اس کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، یہ جتنے بھی سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، یہ سب اس آیت کا مصداق ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ سب ڈھونڈتے ہیں اللہ نے کون سی مٹی میں کون سا راز رکھا ہے، پانی میں کون سا فارمولا ہے، مٹی میں کیا ہے، کون سی دھات ہے، کون سا کیلشیم ہے، کون سی میٹلز ہیں، کیا کیا کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے، سمندروں میں کیا ہے، خشکیوں میں کیا ہے، دریاؤں میں کیا ہے، صحراؤں میں کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے۔ جو غور کرتے رہتے ہیں وہ کھڑے بیٹھے سوئے جاگتے انہی بات پر غور کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان میں کیسے راز چھپا رکھے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ سارے راز استعمال ہو رہے ہیں صدیوں سے، اور کھوجے جا رہے ہیں صدیوں سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، لیکن اس کے خزانے میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ ویسے ہی مخصوص اندازے کے ساتھ رزق اتار رہا ہے، ہاں آبادی بڑھ گئی ہے اور رزق کا تناسب جو ہے وہ مناسب ہو گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے سہولیات بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو روٹی کپڑا اور مکان ہی ہوتا تھا نا، لیکن اب اس کے اندر بل اور باقی فارمیلٹیز بھی آ گئی، تو رزق اتنا ہی اتر رہا ہے جتنا ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی وسائل میں کمی نہیں آئی۔ اللہ نے ہر چیز وسیع بنائی ہے، جتنے لوگ ہیں ان کی خوراک کا برابر انتظام کیا ہے، جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنی مچھلیاں ہیں، جتنی آبی مخلوقات ہیں، اللہ نے سب کے رزق کا باقاعدہ انتظام کر رکھا ہے اور مناسب انتظام کر رکھا ہے، کمی نہیں ہے، اور یہ صدیوں سے اسی زمین سے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہی زمین ہمارے خوراک، لباس، ہماری ہر چیز کا انتظام کرتی ہے، ہمارے ہیرے جواہرات تک کا، ہمارے سونے جاگنے کے سامان تک کا، ہماری ضروریات زندگی کا، ہر چیز کا انتظام یہی زمین کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی پروڈکٹس بنتی ہیں اسی زمین سے بنتی ہیں، اسی زمین کی معدنیات سے، اسی زمین کی مٹی سے، اسی زمین سے ہی اللہ ہمیں سارا کچھ عطا فرماتا ہے۔ سمندروں کے اندر سے سیپیاں ہمیں عطا فرماتا ہے جو ہم پہنتے ہیں، تو کچھ بھی باطل بیکار اللہ نے نہیں بنایا۔ جو غور کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کو، دن رات دیکھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو، بے شک وہ گھر میں ہو، بے شک وہ آفس میں ہو، ادارے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یا ریسرچ سینٹر میں ہو، یا اس فیلڈ میں ہو، وہ اللہ پاک کی تخلیقات ہیں اس کے اندر غور کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے مولا سبحان اللہ، تو نے کوئی چیز دنیا میں بیکار نہیں پیدا کی، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہم تیری طرف بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی آگ سے، اپنی آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ آیت نمبر 192، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جسے داخل کر دے آگ میں، فقد اخزیتا تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس کے آخر میں بڑی ہی خوبصورت دعائیہ آیات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم کے نیچے جو خزانہ تھا وہاں سے ملی تھی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا آخری رکوع چل رہا ہے، اور یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ ہر صورت کا اختتام دعا پر کرتا ہے، اور یہ ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے عبادت کا کہ ہمیں ہر عبادت کا اختتام دعا پر کرنا چاہیے، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں آخر میں دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور اس میں لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس لیے کہ ہم نے تیرے لیے پڑھا، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ تو اسے قبول بھی فرما، اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے نمازیں ہمارے منہ پہ دے مارتا ہے، روزے ہمارے منہ پہ دے مارتا ہے کہ نہیں قبول، تو تبھی تو سحری کے وقت بھی دعا ہے، اور افطار کی بھی دعا ہے، اور ہر چیز کی دعا ہے، اور اللہ پاک نے دعاؤں کے سیشن رکھے اس لیے ہیں کہ بندہ مجھ سے جڑے، آخر اسے میرا پتہ تو چلے میں کون ہوں۔ جب بندہ مانگتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہی ذات دینے والی ہے،
تو پھر جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے دعا کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ رسوا کر دینے والی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی شخص کو اگر سزا مل رہی ہوگی، دوسرا شخص اس کو دیکھے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ یا اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے رسوا کر دیا، تو ہمیں رسوائی سے بچا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ ظالم جس نے دنیا میں کسی کو اپنا شفیع نہیں بنایا، کسی کا پلہ نہیں پکڑا، کسی کا دامن نہیں تھاما، کسی کی شفاعت کی امید نہیں رکھی، وہ ظالم اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 193، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادین ینادی، منادی کرنے والے کو یعنی کہ اعلان کرنے والے کو جب وہ بلند آواز سے بلا رہا تھا، للایمانی ایمان کی طرف، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ بڑی ہی خوبصورت دعائیہ آیت اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ آؤ ایمان کی طرف، اور وہ شخص کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کھڑے ہو کے اعلان کیا صفا کی پہاڑی پہ، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کلمہ نیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، جن میں سے ایک ابو لہب بھی تھے جو حضور کے سگے چچا تھے، یعنی کہ آپ کی والدہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک ہی تھی، اور یہ دو ہی بھائی تھے سگے، ایک ماں سے تھے، اور یہ آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، جنہوں نے انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ اے بھتیجے تو نے اس لیے بلایا تھا، اور انگلی اٹھائی تھی، بس اللہ سے گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کا سگا چچا ہو اور انگلی اٹھائے میرے محبوب پہ، حالانکہ ایک ہی ذاتی رشتہ ہو، سگا رشتہ ہو، اور وہ ایسا کرے، تو یہ گوارا نہیں تھا۔ ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور وہ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، زیادہ دکھ ہوتا ہے، کوئی دوسرا اٹھائے تو کم تکلیف ہوتی، تو بس اللہ کو بھی زیادہ برا لگ گیا تھا، اس لیے سورہ لہب اتار دی تھی کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کی انگلیاں اور وہ ناکام ہو جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اعلان نیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے قبول بھی کیا تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں، بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ تھے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ بنتا گیا، اور اب دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع سلطنت ہے کہ ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ ہی اسی سلطنت پہ فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کا طریقہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہمیں خود سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دعا مانگو کہ یا اللہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کا اعلان سنا تھا جس نے ہمیں ایمان کی طرف بلایا تھا اور کہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم نے اس اعلان کرنے والے کے اعلان پر لبیک کہا تھا، اور ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ آمنا کا مطلب ایمان لانا، اور آمنا یہ دو نون بن گئے، اس کا مطلب ہے ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، جو اسلام لانے سے پہلے ہم سے گناہ ہو چکے، یا ہم سے اسلام لانے کے بعد بھی جو گناہ ہوتے ہیں، ہم تو چلو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہماری تو زندگی ہی گناہوں میں گزر گئی، تو ہمارے وہ گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں مٹا دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم جب قیامت والے دن اٹھیں تو ہم نیکوں کے ساتھ اٹھیں، ہماری قبر کے جو ہمسائے ہوں یا ہماری قبر میں جو لوگ دفن ہونے والے ہوں، تاکہ قیامت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، تو وہ سچ ہے، ایک قبر سے 70 ہی اٹھیں گے، تو ہماری قبر میں دفن ہونے والے
وہ بھی نیک ہوں، اور جو ہماری قبر کے ہمسائے ہوں وہ بھی نیک ہوں، اور ہم نیکوں کے ساتھ جنت میں جائیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں ہم اچھے دوست بناتے ہیں، وہ دوست جو دونوں جہانوں میں کام آنے والے ہوں، تو آخرت میں بڑا فائدہ رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا دار دوست بناتے ہیں تو ان کا دنیا تک فائدہ رہتا ہے۔ تو آخرت کے جو دوست ہوتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں کام آتے ہیں، دنیا میں بھی وہ دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور پھر سچوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ اگر حشر ہو جائے تو دونوں جہاں پار ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا میں ان کا ساتھ نبھایا جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی سنگت میں رہا جائے، ان کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں، تو آخرت میں ان کی صحبت ساتھ ہی ہوگی۔ المرء مع من احبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اور اگر ان نیکوں کی صحبت میں ہم ان کی محبت میں اس دنیا سے جائیں گے تو کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اللہ پاک ہمارا حشر کرے گا۔ اور اس دعا کو خود ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن پاک کی آیت بنا کے سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں نیکوں کی صحبت مانگو، کہ اللہ نے نیک بندوں کو کیا درجے عطا فرمائے ہیں بھی وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے، لیکن جو نیکوں کا مرتبہ ہے ہم ان کے خاک تک بھی نہیں پہنچتے، بس ان کی سنگت ہی کام دے جائے گی۔ اللہ ہمیں اچھوں کے سنگ کرے، اپنے پیاروں سے جوڑے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔